الرحمن الرحیم۔ آج حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا کہ دین حق اور دین دعوت توحید جو ہے وہ میں دے کر کے بھیجا گیا ہوں، کون کون تم میں سے میرا ساتھ دے گا؟ جی، سب سے پہلی آواز جو میرے کریم آقا علیہ السلام کے خلاف اٹھی وہ آقا علیہ السلام کے سگے چچا ابو لہب کی تھی۔ سب سے پہلی آواز، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور سب سے پہلی آواز جو آقا علیہ السلام کی حمایت میں اٹھی وہ آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ سب سے پہلی آواز جو میرے آقا علیہ السلام کی حمایت میں اٹھی وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر حال میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ جی، پھر وہ وفا کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ جگہ جگہ جناب یہاں تک کہ تبوک کے اندر جب میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں وہ بھی سارے جا رہے ہیں ساتھ۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ یہاں ٹھہرو جی مدینہ منورہ میں۔ تو پیچھے سے منافقین نے باتیں کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ علیہ السلام اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے کیونکہ ان کا خرچہ آقا علیہ السلام کو دینا پڑنا تھا۔ جی، خرچہ آقا علیہ السلام کو دینا پڑنا تھا، اس لیے آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ علی ادھر ہی رہیں۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پیچھے دوڑ لگا کے پہنچتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آقا علیہ السلام نے علی، میں نے تجھے مدینے ٹھہرایا تھا، تو پیچھے کیوں آ گیا؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہ تسلی دی۔ آقا علیہ السلام نے میں کہ علی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے جو نسبت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی وہی نسبت تجھے میرے ساتھ ہو؟ بس فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ہارون علیہ السلام بھی نبی، لیکن میں یہاں امام الانبیاء ہوں، تو نبی کوئی نہیں، کیونکہ میرے بعد نبوت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اندازہ لگائیں جی۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ یہ سن کر آقا علیہ السلام نے دیکھیں تسلی کیسے دی مولا علی رضی اللہ عنہ کو۔ جی، یہ سن کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جاتے ہیں اور آ کر کے مدینہ منورہ میں ٹھہرتے ہیں۔ وگرنہ جہاں بھی جنگ میں کریم آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ غزوہ خیبر کو دیکھیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ تشریف لے جاتے ہیں، ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں۔ جی، مولا علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ خیبر کس کے خلاف ہو رہا تھا؟ یہودیوں کے خلاف ہو رہا تھا۔ یہودیوں کو جب پتہ چلا کہ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں تو سارے یہودی قلعہ بند ہو گئے، قلعے کے اندر داخل ہو گئے، دروازے کو بند کر لیا انہوں نے۔ اب ظاہری بات ہے قلعہ جو ہے نا اندر سے اونچا تھا، جی، گھر ہمیشہ باہر والی سطح زمین سے اوپر ہی رکھے جاتے ہیں، برابر تو نہیں رکھے جاتے، برابر رکھے جائیں تو پانی جائے گا، نیچے رکھے جائیں تو پانی باہر ہی نہیں نکلے گا پھر تو۔ جی، ہمیشہ گھر جو ہے اندر والا سین جو ہے وہ اونچا رکھا جاتا ہے بنسبت باہر والی زمین کے۔ تو ان کے قلعے جو ہیں وہ اندر سے اوپر اونچا تھا، باہر جو ظاہری بات ہے ٹھہرے ہوئے تھے وہ سارے نیچی جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ اندر سے جناب کوئی نہ کوئی شے اٹھا کر کے اس طرح کر کے مسلمانوں پر پھینک رہے تھے، اور اہل اسلام کی طرف سے کوئی بھی شے اندر نہیں جا رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایسی حالت کے اندر اب کچھ کئی دنوں سے جنگ جاری تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے مختلف صحابہ کرام علیہ مردوان کو بھیجا۔ ایک دن شام کا وقت ہوا تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ہاں، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ رات کو سب لوگ جو ہیں وہ یہی سوچتے رہے کہ کاش کہ آقا علیہ السلام وہ جھنڈا ہمیں عطا فرما دیں، وہ جھنڈا ہمیں مل جائے، اور ہم جو ہے اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا پہلے ایک رات آقا علیہ السلام نے میں کہ جس کو میں جھنڈا دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ہاتھ پہ فتح بھی عطا فرما دے گا، فتح بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب ہوا یہ کہ صبح کا جب وقت ہوا نا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلائیں علی کو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو آنکھوں میں مسئلہ ہے، تکلیف ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر بھی بلائیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آقا علیہ السلام آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ یہ نہیں فرمایا حضور نے جا آپ خیمے میں آرام کرو، میں نہ، آقا علیہ السلام نے پھر تلوار دی، اپنی تلوار دی آقا علیہ السلام نے۔ جی، وہ تلوار لے کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جو چال چلی نا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے،
سامنے جناب وہ مرحب باہر نکل آیا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جناب ایسے چل رہے ہیں جناب سینہ تان کے, ایسے چلے. میرے آقا علیہ السلام یہ والی چال میرے رب کو پسند کوئی نہیں, لیکن چونکہ اب رب تعالیٰ کے دشمن سامنے آ گیا ہے, اب یہ چال بھی میرے اللہ کو پسند آ گئی ہے. بتائیں, یہ چال بھی میرے رب کو پسند ہے. میں نے کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی آپ بے شک تسبیح لے رہے ہیں 1000 دانے والی, ہیں جی, وہ لے کے بھی پڑھتے رہے نا, آپ کو تب تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو نہ اپنا لیں. مولا علی رضی اللہ عنہ کے مشن کو نہ اپنا لیں. مشن کیا ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کا یار؟ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے کوہ صفا پہ فرمایا کون میرا ساتھ دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں ساتھ دوں گا. ہیں جی کیسے ساتھ دوں گا یا رسول اللہ؟ جب دشمنوں میں سے یہودیوں میں سے سب سے بڑا ذلیل رب رسول کا دشمن جو ہے مرہب, وہ بھی سامنے آئے گا, یا رسول اللہ یہ علی وہاں بھی پیٹھ نہیں دکھائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ کافروں میں یہ بات مشہور تھی, وہ یہ کہا کرتے تھے, کہتے تھے کہ کسی اور کے سامنے کوئی ہمارا بندہ بھاگ جائے تو وہ بزدل کہلائے گا, ہاں جب علی سامنے کھڑا ہو وہاں سے کوئی ہمارا کافر بھاگ جائے اس کو بزدل نہیں کہیں گے, اس کی مجبوری کہیں گے ہم. وہ مجبوری ہے یار, بھاگ آیا ہے کیونکہ سامنے علی تھا. جناب اندازہ لگا, سامنے علی تھا اس لیے بھاگ آیا, کوئی مسئلہ نہیں, بےزتی نہیں کریں گے. کوئی کسی اور کے سامنے سے بھاگا ہے اس کو لان تان بھی کریں گے, ملامت بھی کریں گے, بہت بدتمیز ہے, کھایا ہوا حرام کیا, ہڈ حرام ہے, حرام خور ہے, تو بھاگا ہے تو. کہتے ہیں ہاں علی کے سامنے سے بھاگے گا تو پھر ہم اسے ملامت نہیں کریں گے, اسے پتہ ہی کون نہیں علی ہے کون. جناب علی رضی اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا, وہ پہلی بار دعوت سننے پر میرے آقا علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. تو بتائیں یار اتنا بڑا دشمن جب سامنے آیا ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں بھی پیچھے نہیں ہٹے. اللہ اکبر کبیرہ, پہلے ہی وار میں جناب اس کا پہلے وار اس نے کیا مولا علی رضی اللہ عنہ پر. آپ نے ڈھال سے روکا, روکنے کے بعد آپ نے جب تلوار چلائی گردن اس کی وہ جا پڑی. جناب ہیں بتائیں, یہاں پہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, یہودیت ساری قلعے کے اندر ہے. یہودیت کہاں ہے؟ قلعے کے اندر ہے. مولا علی کا مشن کیا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے کہ یہودی یہاں آ جائیں گے تو بچاؤ کا سامان کریں گے. نہ, یہودی اپنے گھر میں ہے, قلعہ بند ہو چکا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تلوار اٹھاتے ہیں, جا کے دروازے قلعے کے دروازے کو کھٹکاتے ہیں, باہر آ, کہاں ہے تو, کدھر پڑا ہوا ہے, چھپ کے بیٹھے ہوئے, باہر آ, تجھے نہیں پتا خدا کا شیر مولا علی آ گیا ہے یہاں. بتائیں, تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں. آپ کا منہج تو یہ ہے کہ آپ کافر کا جا کے دروازہ بجاتے ہیں, گھر میں گھسے ہوئے کو باہر نکال کے اس کے ساتھ لڑتے ہیں, اس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. اور یہ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف نعرے لگا کے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مولا علی رضی اللہ عنہ کو غلام ثابت کر لیں گے. بھائی یہ دھوکہ ہے, اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے, اپنے مسلک کے ساتھ دھوکہ ہے. بھائی جب تک مولا علی رضی اللہ عنہ کا مشن نہیں اپناؤ گے آپ. مولا علی رضی اللہ عنہ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا, آپ کا ہاتھ کسی یہودی کو لگ جاتا نا, آپ وضو دوبارہ کیا کرتے تھے. بات ہے میرا وضو نہیں رہا, میں وضو دوبارہ کروں گا. بتائیں آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو یہودی کی تہذیب لے رکھی ہے, اس کا نظام لے رکھا ہے. آج جہاں کہیں بھی مسلمان ممالک ہیں, ملکوں کی بات کر رہا ہوں, کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ علیہ السلام کا, لیکن وفادار کس کے ہیں؟ یہودی کے. کفر کے حامی ہیں, یہ کفر کی غلامی کر رہے ہیں, اسلام کے غلام نہیں ہے, یہ کفر کے غلام ہیں. یہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا جس طرح اہل غزہ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. بتائیں آج مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو یہ آپ ان کو دیکھتے ہی اس طرح حیدر حیدر کے نعرے لگا رہے ہیں, اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے مشن سے سارے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. آج تک جن کی زبان سے ایک لفظ بھی نکلا اہل غزہ کی حمایت میں, آج تک جن کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا جناب یہودیوں کی تذلیل میں, ان کو برا بھلا کہنے میں, ان کی مذمت میں ایک لفظ نہیں نکلا جن کی زبان سے, تو بتائیں مولا علی رضی اللہ عنہ ان سے راضی ہوتے؟ یہ یہودی کے مشن سے, یہودی کی تہذیب سے, یہودی کی تعلیم سے, یہودی کے قانون سے, ہر ایک شے سے تو یہ متفق ہیں. یہودی کی ہر شے اپنا چکے ہیں, کفر کو اپنا چکے ہیں یار. چاہے جناب جبے کبے پہنے, چاہے جناب 50 گز کے بڑے بڑے پگڑ باندھ لیں سر پر, اگر یہ جناب رسول اللہ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے وفادار نہیں ہیں اور یہ یہودی کی ایک ایک شے کو اپنائے بیٹھے ہیں, تو میں قسم خدا کی کہتا ہوں یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے وفادار ہو سکتے نہیں. مولا علی کے منہج پہ نہیں ہیں یہ لوگ, سچی کہہ رہا ہوں آپ کو. جنہوں نے جناب اپنی بیٹی جناب کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بھیج رکھی ہیں, اپنی بیٹی جناب ہاسٹل میں پڑھی ہوئی ہیں, اور وہ کہتے ہیں اللہ اکبر. حضرت امام ہیں بہت بڑے, وہ فرماتے ہیں میرا گھر حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کی شہزادی ہیں, کہتے ہیں میں ان کے گھر کے ساتھ میرا گھر تھا. آپ کو پتہ اس وقت بڑے بڑے گھر نہیں ہوتے تھے, چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھیں,
ہیں، کچے گھر ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں میں اس گھر میں رہا، اس گھر میں دونوں ماں بیٹی رہتی تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیٹی۔ کہتے ہیں قسم خدا کی 20 سال سے زائد عرصہ رہا ہوں، نہ کبھی ماں کی آواز میرے کان میں آئی، نہ کبھی بیٹی کی آواز میرے کان میں آئی۔ بتائیں نا ذرا، ہیں یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بچے تو یہ ہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ کا منہج تو یہ ہے۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو ایسا تیار کیا آقا علیہ السلام کے دین کے لیے، یہ نہیں ان کو پیر بنا کے بٹھا دیا، لو جی لوگ آئیں تمہارے ہاتھ چومیں بعد مقصد پورا تمہارا دنیا مانے کا، نا 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 نا۔ حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ کون ہیں؟ وہ امام الانبیاء علیہ السلام کے شہزادے ہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہونے کا اعلان حضور فرما چکے ہیں، اس کے باوجود جو ہے جہاد کرنے کے لیے افریقہ تک تشریف لے جاتے ہیں۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ، امام حسن امام حسین افریقہ تک جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہم نے ان کا تعارف ہی کیا کروایا یار؟ ہم نے ان کا تعارف یہی کروایا بس جناب، ان کے نام کے نعرے لگائے، 10 محرم آ گئے، 10 دن جناب دوسرے بھی روئیں، ہم بھی روئیں، بعد میں لنگر کھا کے فارغ۔ بتائیں کیا جواب ہے یار ہمارے پاس؟ واللہ باللہ کہہ رہا ہوں قیامت والے دن پکڑے جائیں گے ہم، اگر ہم ان کے منہج پہ نہیں ہیں۔ یار ٹھیک ہے آپ لڑ نہیں سکتے، میں بھی مانتا ہوں اس بات کو، ہم بھی نہیں لڑ سکتے، اور کم از کم ان کے منہج کو بیان تو کرو، جو ان کا نظریہ تھا، جو ان کی فکر تھی، جو سوچ تھی، وہ بیان تو کرو تاکہ لوگ ان کے نظریے کو پہچانے تو صحیح۔ آپ جب خود ہی نہیں پڑھو گے، بیان نہیں کرو گے کسی کو، تو بتائیں لوگ پہچانیں گے کیسے؟ اس پر عمل درآمد کیسے کریں گے؟ پہلے تو ان کے نظریے کا تعارف ہے نا، وہ تعارف کروایا جائے لوگوں کو، وہ بیان کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تو پھر ہی بات آگے بڑھے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے جی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، ساری رات کھڑے ہو کر، اور قرآن پاک ایسا پڑھتے تھے، اتنا قرآن پاک پڑھا، اتنا پڑھا، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے وقت کو سمیٹ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں گھوڑے پر جب سوار ہوتا ہوں نا، ایک طرف پاؤں رکھتا ہوں اٹھا کے، دوسری طرف رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں میں۔ بتائیں، اور میرے سے سال پورے میں ایک پاؤں بھی نہ پڑھا جائے تو بتائیں میرا کیا بنے گا پھر؟ قرآن پاک میرے سے تلاوت بھی نہ ہو ہیں، یہاں تک جناب ہمارے گھر میں کوئی بندہ مر جائے تو ہم کرائے پہ بندے بلا کے ان سے کہتے ہیں تم قرآن پڑھ دو بھائی۔ ہاں جی، یہ جن کو وہ پیسے دے کے گیا، جن کو جائیداد دے کے گیا، جن کو کوٹھیاں بنگلے دے کے گیا، وہ کس کھاتے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہ ویلے ہیں سارے، ہاں ان سے نہیں پڑھا جاتا۔ بھی جو آج ابھی 2 دن ہوئے اسے فوت ہوئے، آج اتنا دکھ بھی تازہ ہے ان کے دلوں میں، غم بھی تازہ ہے، وہ آج جو قرآن نہیں پڑھ سکتے، اس کے مرنے کے 10 سال بعد یہ اس کے لیے دعا مانگے ہاتھ اٹھا کے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کا منہج کیا ہے اور ہمارا منہج کیا ہے یار؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہج کے ساتھ مخلص ہو جائیں، تو پھر آپ رضی اللہ عنہ کا منہج پڑھیں، آپ کا منہج بیان کریں، آپ کا منہج سنیں۔ جب تک ہم اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو اس کے تابع نہیں کریں گے تو میں واللہ کہہ رہا ہوں ہمارا حال یہی ہوتا رہے گا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ مولا علی کا منہج آئے گا تو یہودی اپنے گھروں میں گھسا ہوگا، مسلمان وہاں پہنچیں گے ان کو دبوچنے کے لیے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کے صرف نام کے نعرے لگیں گے تو پھر یہودی ہمارے گھروں میں گھس کے ہمیں مارے گا، ہماری بہنوں کو مارے گا، ہماری بیٹیوں کو مارے گا، ہمارے بچوں کو مارے گا، ہیں جی، اور ہم مسلمان جو ہیں پھر بھی صفائیاں دیتے رہیں گے یار ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔